ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي استغفر الله ربي وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ہماری بات چل رہی تھی علائم الحقیقہ وال پہلی علامت کون سی تھی؟ تبادر کی تعریف کیا کی گئی؟ جی سباق المعنی علی الذہن من اللفظ بدون قرینہ کا اضافہ بھی بعض نے کیا ہے اس میں بین القوسین. اور تبادر جو ہے یہ حقیقت کی علامت یعنی معنی حقیقی کی علامت ہے، لیکن اس پہ ایک اعتراض یہ کیا گیا کہ آپ کو معنی موضوعہ کا پتہ چلتا ہے تبادر سے. ہاں تبادر سے پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے. اور تبادر ہوتا ہے جب آپ کو معنی موضوعہ کا پتہ ہوگا تو تبادر ہوگا، تبادر ہوگا تو معنی موضوع کا پتہ لگے گا، تو لہذا دونوں ایک دوسرے پہ موقوف ہے. تبادر معنی موضوعہ پہ موقوف ہے اور معنی موضوعہ تبادر پہ موقوف ہے، دونوں ایک دوسرے پہ موقوف. اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ دور. اس کو دور مسرہ کہتے ہیں. اور دور باطل ہے. کیوں باطل ہے دور؟ ہاں یعنی ایک چیز کا سمجھنا اسی کی ذات پہ مبنی ہے، اسی چیز توقف الشیء علی نفسہ اور تقدم الشیء علی نفسہ بھی لازم آتا ہے. اپنی ذات کے اوپر مقدم ہو جانا یہ بھی محال مستحیل. اچھا اب یہ چیز واضح ہوگی. اس دور کا جواب اور علاج کیا کیا کہ بھائی دور کا حل ہے ہمارے پاس. دو علم ہیں، ایک تفصیلی ایک اجمالی. اگر ہم دو علم لے لیں تو پھر ہمیں جو ہے وہ اس دور کا حل مل جائے گا. تو دونوں موقوف ایک نہیں ہے. تو کون سی چیز علم اجمالی پہ موقوف ہے اور کون سی چیز علم تفصیلی پہ موقوف ہے؟ یعنی تبادر کس علم پہ موقوف ہے اور وہ علم بالوزن کس یعنی کب تبادر پہ موقوف ہے؟ ایک دفعہ تبادر موقوف ہے ایک علم پہ اور ایک دفعہ علم تبادر پہ موقوف ہے. تبادر علم اجمال پہ موقوف ہے اور علم تفصیل جو ہے وہ تبادر پہ موقوف ہے. ٹھیک ہے. تبادر جب تب ہوگا جب علم اجمالی مرتکز ہوگا ذہن میں، یہ تبادر ہوگا. یعنی تبادر علم اجمالی پہ موقوف ہے اور جو علم تفصیلی حاصل ہوتا ہے وہ تبادر سے حاصل ہوتا ہے. تو یہ ان کا اس وجہ سے فرق ہے، تو لہذا دور لازم نہیں آتا. یہ انہوں نے حل کیا. پھر ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ ٹھیک ہے جب جو ہے نا لفظ کا استعمال ہوا تو آپ نے تبادر سے اس کا معنی حقیقی مراد لے لیا. توجہ کیجیے، اس میں اصالت عدم القرینہ آئے گی. اگر احتمال ہو کہ شاید متکلم کی مراد قرینہ سے ہم سمجھ رہے ہیں، احتمال ہے، تو اصل ایک قانون ہے وہ جاری کریں گے کہ اصل لغت عرب میں یہ ہے کہ قرینہ نہیں ہے، عدم قرینہ. لہٰذا عدم قرینہ ہے تو پھر معنی حقیقی ہی اصلاح سے لیں گے، مجازی نہیں لیں گے. پھر انہوں نے ایک مسئلہ اٹھایا کہ اگر متکلم کی مراد بغیر قرینے یا مراد واضح ہو گئی ہے چاہے قرینے سے چاہے بدون قرینے، یا مراد واضح ہو گئی ہے پھر بھی یہ اصالت عدم قرینہ جاری ہوگی یا نہیں؟ انہوں نے کہا جاری نہیں ہوگی. کیوں؟ اصل مقصود ہوتا ہے اصالت عدم قرینہ جاری کرنے کے متکلم کی مراد واضح ہو جائے کہ وہ معنی حقیقی ہے یا مجازی. جب یہاں پہلے مراد واضح ہو گئی چاہے وہ کلام کے اندر سے کوئی قرینہ تھا جیسے بھی تھا، تو پھر جو ہے نتیجتاً ہمیں کسی اور چیز اصالت عدم قرینہ کے جاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مراد واضح ہو چکی. تطبیق کرتے ہیں عبارت کی اور پھر انشاءاللہ آج اربعاء ہے، اس کے اعتبار سے بھی تھوڑی بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. جی تو مصنف رحمت اللہ علیہ نے 7واں امر جو شروع کیا وہ اسی حوالے سے تھا کہ 7ویں امر میں الامر السابع لا یخفی ان تبادر المعنی من اللفظ و انسباق المعنی الى الذہن من نفس اللفظ و بلا قرینہ علامت کون لفظ حقیقہ فیہ فی المعنی
یہ ہے ایک یعنی پوری عبارت، اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ کیا کہنا چاہتے ہیں. کہتا مکفی نہیں ہے کہ لفظ سے معنی کا تبادر و انسباق المعنی الی الذہن، یعنی تبادل کی ذکر تبادر المعنی من اللفظ، لفظ سے معنی کی طرف جانا، یعنی معنی کی طرف ذہن کا جلدی جانا. ایک ہوتا ہے فقط جانا، ایک ہوتا ہے جلدی جانا. ٹھیک ہے نا. انہوں نے کہا علیہ السلام تو معنی لفظ سن کے معنی کی طرف جو ہے نا علیہ السلام جانا، اور انسباق یہ اسی کی تفسیر ہے پچھلے جملے کی کہ انسباق المعنی الی الذہن، کہ ذہن کی طرف معنی نے سبقت کی من نفس لفظ، اسی لفظ سے بدون کریں یعنی کرینے کے بغیر. جو ہی لفظ سے غرفہ سنا، جو ہی لفظ سے ما سنا، کوئی بھی لفظ سنا تو فوراً اس کا یا انسان سنا اس کا معنی حیوان ناطق آ گیا ذہن میں. ٹھیک ہے نا، فوراً آ گیا ذہن میں، اور یہ معنی خود بڑھا آگے، یعنی لفظ سے فوراً معنی آیا، خود چل کے آیا. معنی نے جلدی سے مبادرہ کیا ذہن کی طرف، یعنی معنی آگے بڑھا. ٹھیک ہے، بغیر کریں. یہ بات علامت ہے تبادر، یہ علامت ہو گئی کہ یہ لفظ جو جس سے معنی فوراً ذہن میں آ گیا، یہ کون لفظ حقیقت فی المعنی، کہ لفظ جو ہے وہ اس معنی میں حقیقی معنی میں حقیقت کے طور پہ استعمال ہوا ہے، مجاز کے طور پہ نہیں. اچھا، اس عبارت کو آپ نے اس کا معنی ترجمہ سمجھ لیا. ٹھیک ہے، اب اس پہ کچھ عبارت پہ ملاحظات ہیں، وہ غور کیجیے. انہوں نے کہا کہ معنی بڑھتا ہے آگے تیزی سے، لفظ سے معنی بڑھتا ہے، حالانکہ ذہن جاتا ہے معنی کی طرف. معنی نے کیا آگے جب آپ کے کانوں پہ وہ لفظ پڑا، ٹھیک ہے، تو آپ کا ذہن تیزی سے اس لفظ سے اس کے معنی کی طرف گیا. ذہن جاتا ہے نہ، لفظ پڑا کانوں پہ تو آپ کا ذہن لفظ کے معنی کی طرف گیا. ذہن منصرف، ذہن نے سبقت کی. معنی تو وہی ہے جہاں اس کا ہے جو معنی. ٹھیک ہے، ذہن گیا اس کی طرف، معنی ادھر نہیں آیا. معنی تو ایک جامع چیز ہے. معنی کے پاس نہ ٹانگیں، معنی کے پاس نہ کوئی ایسا یعنی حرکت ہے اس کی، نہ ذہنی حرکت ہے، نہ کوئی خارجی حرکت ہے معنی کی. ذہن حرکت میں آتا ہے. ذہن ایک زندہ چیز ہے. ٹھیک ہے نا. دماغ جو بھی لفظ آپ بولیں، انہوں نے ذہن بولا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک ملاحظہ ہو گیا. جیسے اب یعنی تھوڑی سی میں عبارت پر معنی یہ لفظ یوں عبارت ہونی چاہیے، لا یکفا ان مبادرت الذہن الی المعنی من اللفظ. ذہن مبادرہ کرتا ہے معنی کی طرف لفظ سے. یہ بہترین عبارت ہے. اچھا، تو میں آپ کو سنتا ہوں بات ایک منٹ. اچھا، اس میں ایک اور تبدیلی عبارت میں ضرورت ہے. تبادر کی بجائے مبادرہ لائیں. تبادر میں کل میں نے کہا تھا دو طرفیں ہونی چاہیے. کتنی؟ یہاں ایک ہی طرف ہے. ذہن جا رہا ہے، وہ تیزی سے بڑھ رہا ہے. معنی اپنی جگہ ہی ہے جو ہے، جامد ہے. اچھا، اب معنی میں کوئی ٹانگے نہ ذہنی ہے نہ جسمانی نہ خارجی ہے، وہ بھاگ کے آئے گا. تو لہذا اس مقام پہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ لفظ یوں چینج ہو جائے، لا یکفا ان مبادرۃ الذہن. تبادر کی وجہ مبادرہ کہیں. ٹھیک ہے نا. مبادرہ میں وہ باب مفعلہ میں وہ بات نہیں ہے. ایک طرف سے کام کرنے والا دوسری کے اوپر واقع ہو رہا ہے. اب میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا باب مفعلہ کی. تو اس میں یہ ہے کہ ایک بندہ کوئی واقع عاقل حرکت کام کر رہا ہے اور وہ کام دوسرے کے اوپر، معنی کے اوپر وہ کام واقع ہو رہا ہے. یعنی ذہن نے مبادرہ کی اور وہ مبادرہ معنی کے اوپر جا کے ٹیک لگی. تو مبادرہ کا لفظ ٹھیک ہے، لا یکفا. مغادرہ نہیں، مبادرہ. مغادرہ نہیں، مبادرہ کا لفظ. لا یکفا ان مبادرۃ الذہن الی المعنی من اللفظ و انسباقہ کی ضمیر انہوں نے معنی کی طرف کی ہے. ہونا یہ چاہیے و انسباق الذہن، ذہن نے سبقت کی ہے، الی المعنی من نفس اللفظ. جو عبارت سب سے بیسٹ میرے خیال میں عبارت یوں بننی چاہیے علی کل حال. جی نہ، وہی بالکل انہی کے الفاظ جتنے ہیں ان الفاظ میں صرف ایک لفظ کا شاید اضافہ ہوئے، باقی وہی الفاظ. آپ دیکھیں جگہ تبدیل کیا ہے. احسن. تو تبادر کی جگہ مبادرہ آ گئے، اور تب مبادرہ کے بعد ذہن کے لفظ، الذہن کے لفظ کا اضافہ ہوا. ان مبادرۃ الذہن
الہ کا بھی المعنی من اللفظ نہیں کوئی اضافہ ہی نہیں ہوا ہے. نہ الذہن اور الہ لا یکفی ان مبادرۃ الذہن الی المعنی من اللفظ. الذہن اور الہ کا اضافہ ہو جائے گا تو یہ عبارت میرے خیال میں اس میں کوئی اشکال نہیں رہے گا. دوسری بات وانسباق ذہن ہو کی ضمیر ذہن جو پیچھے لفظ آیا ہے اس کی طرف لوٹائیں. انسباق ذہن الی المعنی ذہن کی جگہ معنی آ جائے من نفس باقی ٹھیک ہے وہ بلا کریں. بس یہ آپ کو تھوڑا یعنی عبارت کی چینجنگ بتا دی کہ یوں ہو جائے تو ذہن اشکال نہیں ہے. اللہ کل آپ کا سوال تھا جی بسم اللہ. کبھی کبھی جو ہے لفظ کہا جاتا ہے لیکن اس سے مراد کچھ اور لی جاتی ہے. یعنی معنی وہ حقیقی مراد نہیں لیا جاتا. جی جیسے ایک بندہ چائے پی کے بیٹھا ہوا ہے, ہم سے کہیں کہ چائے پیجیے تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی میں نے ایک کپ پیا ہے, جبکہ پی اس نے چائے. تو یہاں پر معنی کہہ کے ذہن مراد دے رہے ہوں کچھ ایسا. نہ وہ یہ ہے کہ آپ نے جو مثال دی حال و محال کی, جیسے جرل میزاب ہے ٹھیک ہے نا, چلتا تو پانی ہے, وہ کہہ رہا ہے میزاب پر نالا چل رہا ہے. تو اطلاق اللفظ اطلاق الحال و ارادت المحل, یعنی اطلاق الکپ حال ہے اور اس کے اندر جو چیز افن حال چائے ہے اور محل جو ہے وہ کپ ہے. اطلاق المحل و ارادت الحال, تو یہ مجازی استعمال اس طرح ہوتا ہے. تو اب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, آپ بتائیں اس طرح تمہید کے بعد. میں کہہ رہا ہوں کہ تبادر معنی کہہ کے ذہن مراد دے رہا ہوں. معنی کہہ کے ذہن نہیں, یہ تو خود آگے ذہن آ رہا ہے نا. انسباق ہو الی الذہن, یا تو ذہن نہ ہوتا آگے ٹھیک ہے نا. تو ذہن ایک ہے معنی ایک حال ہے اور ذہن محل ہے. ذہن ایک جگہ جس پہ معنی حلول کرتا ہے ٹھیک ہے نا. تو یہ معنی حلول کر سکتا ہے ٹھیک ہے. صوفیوں نے اللہ کے حلول کا بھی عقیدہ بنایا, اس لیے صوفیوں میں لعنت کی گئی اور وہ شرک اور کفر ہے. تو یہاں جو مجازی یہ نہیں آئے گا یہاں ٹھیک ہے نا, یہاں مجازی مراد ہی نہیں ہے, مصنف کی یہ مراد نہیں ہے جی. اچھا یہ ہو گیا, جزاک اللہ, اچھی کوشش کی آپ نے. اب یہاں پہ بات ختم. علامت کون لفظ حقیقت فی المعنی, یہاں تک عبارت واضح ہوگی. کسی کو اگر واضح نہیں تو بتا دیں جی. بداہتن وہ یعنی ضرورتن, بدیہی چیز کو دلیل دے رہے ہیں. ہاں آگے دلیل جا رہی ہے. اصل بداہت کا کیا معنی ہے, ضرورت کا کیا معنی ہے؟ بدیہی بات ہے. بداہت کا معنی ہے لا یحتاج الی دلیل الی الفکر. کوئی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. نہ بدیہی کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں, کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی, کوئی دلیل کی ضرورت نہیں, فکر کی ضرورت نہیں ٹھیک ہے نا. چیز بدیہی ہے. جزاک اللہ. اچھا جی, بداہتن علم ایک بدیہی ہے, ایک ضروری منطق میں آپ نے پڑھا ہے. ایک بدیہی علم ہے, اس میں دلیل غور و فکر اور قیاس اور شرط اول اور اس کی ضرورت نہیں. بداہتن احسن تو انہ لولا وضع اللفظ له للمعنی لما تبادر. کہتے ہیں یہ بات بدیہی ہے کہ اگر لفظ کی وضع اسی معنی کے لیے وہ اس کی وضع نہ ہوتی تو وہ معنی تبادر نہ کرتا, لفظ سے وہ معنی تبادر نہ کرتا. اگر لفظ کی جو ہے نا وہ وضع اس معنی کے لیے نہ ہوتی بغیر قرینہ, یعنی بغیر قرینہ لفظ سے ایک معنی جب ذہن میں آ گیا تو اس کا مطلب ہے یہ لفظ اس معنی کے لیے وضع ہوا ہے. یہ وہ کہہ رہے ہیں یہ دلیل ہے, دے دلیل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بدیہی ہے. یہ ملاحظہ غور کیجیے گا, دلیل دے رہے ہیں, یہ دلیل ہے تبادر کی کہ اگر لفظ وضع نہ ہوتا معنی کے لیے تو یہ معنی کا تبادر نہ ہوتا. یہ دلیل ہے کہ لفظ اسی معنی کے لیے وضع ہوا اور یہ استعمال حقیقی ہے, یعنی تبادر ہی لفظ سے معنی کی طرف جانا بغیر قرینہ اور اس معنی کا تبادر ہونا, یہ دلیل ہے کہ لفظ اسی معنی کے لیے وضع ہوا ہے. اگر کسی اور کے لیے استعمال ہوتا تو تبادر اس معنی حقیقی کا ہوتا بلکہ قرینے کی ضرورت ہوتی. یہ خود دلیل دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ بدیہی ہے. تو لفظ بس ملاحظہ یہ لفظ بداہت کو ہٹا دیں ٹھیک ہے نا, بداہت کو ہٹا دیا جائے جی. یعنی یہاں پر لولا وضع یعنی جس لفظ اسی معنی کے لیے جی, اگر وضع نہ ہو تو اس کا مطلب یعنی حقیقی نہیں ہوتے مراد ہے. وہی تو معنی حقیقی کے لیے اگر وضع نہ ہوتا لفظ تو وہ کسی اور کے معنی لیے تو مجھے مجازی جی کسی کے لیے نہ ہو کسی اور کے لیے ہو ہاں جی تو مجازی بن جاتے ہیں. ہم مجازی. یہاں دلیل یہ دے رہے ہیں کہ لفظ کی مان لفظ
کی وضع اگر اسی وضع جو لفظ جس معنی کے لیے وضع ہوا ہے وہ استعمال حقیقی، معنی حقیقی کی استعمال حقیقی یا معنی حقیقی کی تعریف کیا ہے؟ استعمال اللفظ فی موضع لہو، ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں یہ جو معنی حقیقی آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، لفظ سے آپ کے ذہن میں معنی حقیقی آ رہا ہے، یہ توادر کی وجہ سے آ رہا ہے. اگر یہ توادر نہ ہوتا اس معنی حقیقی کا لفظ سننے سے، ٹھیک ہے، تو پھر یعنی اگر یہ لفظ وضع نہ ہوتا اس معنی حقیقی کے لیے تو توادر نہ ہوتا. توادر ہونا اس معنی کا اس لفظ سے یہ دلیل ہے کہ یہ لفظ اس معنی کے لیے وضع ہوا. توادر سے آپ وضع سمجھ رہے ہیں، یعنی معنی موضوعہ کا پتہ آپ کو توادر سے چل رہا ہے، یہ وہ دلیل دے رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، اب آگے چلتے ہیں. دلیل سے ہی دور لگ رہا ہے. ہاں آگے دور اس سے آ رہا ہے. اس میں وضع میں کہا تھا کہ استعمال وضع استعمالی، اس میں وضع تعینی استعمالی، اس میں قرینہ ہوتا ہے اور مجاز میں قرینہ ہوتا ہے، دونوں قرینے میں فرق ہے. استعمالی میں جو قرینہ ہے وہ جس لفظ کو آپ نے جو وضع کی اسی ہی معنی کے لیے، یعنی یہی معنی ہے اور نہیں ہے. اما جو مجاز میں جو قرینہ ہے یعنی یہ وضع کیا ہے، یہ معنی نہیں بلکہ دوسرے اور معنی کے لیے. ہاں انصراف کرنا اصلی معنی سے مجازی معنی کی طرف ایک ایسا قرینہ ہو. اور ریت اسدن یرمی قرینہ ہے کہ ذہن منصرف ہو گیا اسد کے معنی حیوان مفترس سے رجل شجاع کی طرف، یہ انصراف ہو گیا ذہن کا. ٹھیک. اچھا تو اب یہاں پہ یہ جو بات ہے غور کیجئے گا، یہاں پہ جو اگلا اشکال لا رہے ہیں دور والا وہ سنے عبارت میں لا یقال، یعنی جواب دے رہے ہیں یہ نہیں کہا جا سکتا کیف یکون التبادر علامتاً ما توقفہ علی العلم، ما توقف التبادر علی العلم بأن اللفظ موضوع لہ. تو وہ کہتے ہیں سوال یہ ہے کہ یہ جو کسی نے اشکال کیا ہے تبادر کیسے علامت ہو سکتا ہے، خود حالانکہ تبادر موقوف ہے علم کے اوپر. کون سے علم؟ بائے تفسیر ہے بأن اللفظ موضوع ہو، کہ لفظ اس معنی کے لیے وضع ہوا پھر تبادر ہوگا. یعنی خود تبادر تب ہوگا جب معنی موضوعہ کا علم ہوگا. جب معنی موضوعہ کا لفظ مثلا اسد وضع و حیوان مفترس کے لیے، تو یہ تبادر ذہن میں حیوان مفترس کا معنی کا لفظ اسد سے تب ہوگا جب ہمیں پہلے پتہ ہوگا کہ بھائی لفظ اسد کس معنی کے لیے وضع ہوا ہے، حیوان مفترس. یہ ایک جہاں تک بات آگے دیکھیں. پہلے کما ہو بات ہے، وہ کہتے ہیں یہ بات ہے فلو کان العلم بہی موقوفا علیہ لدارا. ٹھیک ہے نا، یعنی اس مقام پہ یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ لو کان العلم بالتبادر موقوفا علیہ، ٹھیک ہے، لو کان علم بہی موقوفا علیہ لدارا، یعنی ایک طرف سے تبادر موقوف ہے علم بالوضع پہ. لو کان علم بالوضع، یہاں بہی کی ضمیر جو ہے نا موضوعہ آپ کی طرف لے جائیں یا وضع کی طرف لے جائیں، اس کے اندر سے جو یعنی مصدری معنی لے کے. فلو کان العلم بموضوعہ موقوفا علی التبادر، علم بالوضع جو ہے وہ تبادر پر موقوف ہے اور تبادر علم بالوضع پر موقوف ہے، تو یہ دور آ جائے گا. یعنی یہ لفظ اس معنی کے لیے وضع ہوا ہے علم بالوضع موقوف علی التبادر، تبادر پہ موقوف، کیونکہ تبادر سے آپ پتہ لگاتے ہیں کہ یہ لفظ اس معنی کے لیے وضع ہو. اگر علم بالوضع تبادر پر موقوف ہو اور تبادر علم بالوضع پر موقوف ہو تو یہ جناب یہ دور ہے، دور مسرہ اور مضمر میں کیا فرق ہے؟ دونوں دور. مسرہ میں کوئی درمیان میں واسطہ نہیں ہوتا اور دور مضمر میں درمیان میں ایک دو زیادہ واسطے ہو سکتے. مثلا الف متوقف ہے با پہ، با متوقف ہے جیم پہ، اور جیم متوقف ہے الف پہ. الف با پہ، با جیم پہ، جیم الف پہ، با درمیان میں واسطہ آ گیا. یعنی الف اور جیم ایک دوسرے پہ ڈائریکٹ موقوف نہیں، درمیان میں با ہے. جی درمیان میں با ہے، واسطہ بن رہا ہے.
تب جیم الف پہ موقوف ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی، اس طرح الف جیم پہ موقوف ہوگی با کے واسطے۔ یہ انہوں نے مثال کتابوں میں اسی طرح دی ہے۔ اچھا اب یہاں پہ یہ دور جو ہے نا مضمر ہے، اب یہاں پہ غور کیجیے گا کہ پھر دوبارہ دور کی اس عبارت کی بات وضاحت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ جی یہ دور مصرح ہوگی نا، دور مسرہ ہے، عبارت واضح ہوئی یا نہیں ہوئی؟ پھر سنیے گا کیف یکون علامت ہو، یعنی یہ اشکال کر رہا ہے وہ بندہ، کیف یکون تبادر علامتاً ما توقف تبادر علی العلم بان لفظ موضوع لو، یعنی تبادر کیسے علامت حقیقت ہو سکتی ہے حالانکہ خود تبادر موقوف ہے اس علم پہ کہ لفظ معنی کے لیے وضع ہوا ہے، جیسے یہ بات واضح ہے فلو کان العلم بالوضع، ٹھیک ہے، یہ علم بالمعنی موضوعہ موقوفاً علی التبادر، اگر علم بالوضع بھی لفظ وضع ہوا اس معنی کے لیے، یہ تبادر پر موقوف ہو تو دور آئے گا، یہ کہ مصنف کریں لا یقال، یہ اشکال نہیں کہا جا سکتا، کیوں؟ فإنه یقال، اس اشکال کے جواب میں کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ الموقوف علیہ غیر موقوف، غیر الموقوف علیہ، آپ کے پاس دونوں جگہ علیہ کی ضمیر ہے، ایک تو نہیں ہونا چاہیے، ہونا نہیں چاہیے لیکن انہوں نے لگائی ہوئی ضمیر ہے نا آپ کے پاس عبارت ہے، دونوں طرف علیہ ہے، علیہ۔ الموقوف غیر الموقوف علیہ، ٹھیک ہے، یہاں کہہ رہے ہیں الموقوف علیہ غیر الموقوف علیہ، علی کل حال اس کا معنی ہے آگے یعنی تفریق کے ذریعے نا آگے بیان کریں، لیکن اس کا مطلب کہنا یہ چاہتے ہیں کہ الموقوف الف لام جو ہے نا یہ یہاں پہ موصولہ کی الف لام اور اس سے مراد علم ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی العلم الموقوف علی التبادر، ایک علم ہے وہ تبادر پر موقوف ہے، ٹھیک ہے، ایک علم ہے وہ کس پہ موقوف ہے؟ تبادر پر موقوف ہے، اور تبادر جو ہے نا وہ علم پر موقوف ہے، یہ دو چیزیں ہیں۔ اب اس کی آگے بیان فات تفریح سے بیان کر رہے ہیں کہ وہ علم جو تبادر پر موقوف ہے وہ اور ہے، اور تبادر جس علم پر موقوف ہے وہ اور ہے، وہ علم جو تبادر پر موقوف ہے وہ تفصیلی ہے، اور وہ تبادر جس علم پر موقوف ہے وہ اجمالی ہے، یعنی آپ کے ذہن میں لفظ اسد کا اجمالی معنی ہے کہ وہ چیرنے پھاڑنے والا جانور کوئی ایسا جانور درندہ ہے، مثلا اجمالی معنی ہے، تفصیلی نہیں ہے، حیوان مفترس والا تفصیلی معنی نہیں ہے۔ آپ نے جو ہی اسد سنا آپ کے ذہن میں تبادر ہوا کہ کوئی چیرنے پھاڑنے والا ہے، کوئی جانور ہے، یہ اجمالی معنی ہے آپ کے ذہن میں جو تبادر سے آیا ہے، اور جب تبادر ہو گیا تو اس سے پھر جناب علم تفصیلی آ گیا کہ اسد کا معنی حیوان مفترس ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں، غور کیجیے گا، اور یہ بات بالکل یعنی جداً غیر واضح، یعنی یہ بات عقل میں آنے والی نہیں ہے، ابھی بتائیں گے کیسے۔ فَإِنَّ الْعِلْمَ التَّفْصِيلِي بِكَوْنِهِ مَوْضُوعًا لَهُ، کہ علم تفصیلی کے بکون لفظ موضوعًا للمعنی، مثلا لفظ اسد کا معنی جو ہے وہ حیوان مفترس، یہ ہمیں علم تفصیلی ہے اس کا، موقوفاً علی التبادر، وہ کہتے ہیں علم تفصیلی تبادر پر ہو، یعنی ہمارے پاس تبادر ہوگا تو اس تبادر سے ہمارے پاس علم تفصیلی آ جائے گا، ٹھیک ہے، وہ ہوگا والتبادر موقوفاً علی العلم الاجمالی الارتکازی بہ، اور تبادر موقوف ہے ایسے علم پر جو اجمالی اور ارتکازی ہے، یعنی جو اسد سنا آپ کو تبادر جو ہوا وہ اسد کا معنی اجمالی آپ کے ذہن میں آیا، جو مرتکز ہے بھئی کوئی حیوان ہے جس کو ہم دیکھتے رہتے ہیں اس کے افراد کو، تو وہ حیوان جنگلوں میں رہتا ہے، اور اس طرح کا کوئی ایک اجمالی سے تصور آپ کے ذہن میں آ گیا، ٹھیک ہے، گوشت کھاتا ہے، جو بھی اس کے بارے میں تھوڑا تصور آ گیا، مرتکز ہے۔ احسن، تو میں اچھا سوال کیا، اس پہ تھوڑا فوکس کی ضرورت ہے، اور اسی میں بہت سارے مسئلوں کا حل ہے، یعنی آپ کے ذہن میں بچپن سے آپ سنتے رہے شیر شیر شیر، والدین سے معاشرے سے شیر آ گیا، وہ دیکھیں شیر جا رہا ہے، وہ دیکھیں جنگل میں، یہ دیکھیں ویڈیو میں شیر آ گیا، یہ اسد جو عرب میں کہتے ہیں، تو آپ کے ذہن میں لوگوں نے استعمال کر کر کے نا وہ لفظ اسد کا یا شیر کا اسی حیوان کے لیے آپ کے ذہن میں ایک معنی بیٹھ گیا، ارتکاز کا معنی وہ ذہن میں معنی اس لفظ کا بیٹھ گیا، مرکوز ہو گیا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، راسخ ہو گیا، وہ معنی نقش ہو گیا، جو بھی آپ لفظ اس کے لیے استعمال کریں جی۔ تو یہ آپ کے ذہن میں ایک علم ہے، جیسے والدین سے اولاد جو ہے نا بچپن میں گھر میں جس لغت کے والدین ہیں، جو لغت وہ گھر میں بولیں گے، عربی یا فارسی جو بھی بولیں گے،
تو بچہ ان والدین سے الفاظ سن کے نا وہ بولتے ہیں، بچہ خود بھی اپنے ذہن میں ان کا معنی کہ یہ مراد لیتے ہیں، جب گلاس کہتے ہیں تو یہ مراد لیتے ہیں، جب پانی کہتے ہیں تو یہ مراد لیتے ہیں، کھانا کا وہ والدین بولتے ہیں۔ بچہ سن کے نا، یا بڑے بہن بھائیوں سے یا والدین سے سن کے اس کے ذہن میں معنی اجمالی طور پہ ان تمام لفظوں کا مرتکز ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا؟ اس لیے وہ بھی وہی الفاظ ان معنی کے لیے بعد میں خود بخود بولنے لگ پڑتا ہے، نہ کسی سکول میں جا کے یہ سیکھتا ہے، نہ کہیں وہ اس کو ٹیوشن رکھتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ اچھا جی، آگے غور کریں تفصیل۔ وہ کہتے ہیں وہ یعنی تبادر موقوف علی العلم الاجمالی ارتکاز بہی التفصیلی فلا دور۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں دو چیزیں، آپ پھر غور سے اس عبارت کو سن لیں۔ کہتے ہیں تبادر، کس پہ تبادر جو ہمیں ہوتا ہے وہ ہمارے ذہن میں لفظ اسد کا ایک اجمالی معنی ہے، جو ہی کسی نے اسد کا ہمارے ذہن میں ایک حیوان آ گیا جو انسان نہیں ہے، جو گوشت کھانے والا ہے، جو چیرتا پھاڑتا ہے، اس طرح کا ایک اجمالی معنی ہمارے ذہن میں آ گیا، یعنی فوراً تبادر ہو گیا لفظ اسد سے۔ اور جب تبادر ہو گیا تو پھر تبادر سے ہمیں علم تفصیلی کا بھی پتہ چل گیا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ یعنی تبادر علم اجمالی پر موقوف ہے اور تبادر سے علم تفصیلی نکلا ہے، مختصر یہ کہنا ہے۔ علم تفصیلی تبادر سے آیا اور تبادر علم اجمالی سے آیا، یوں ترتیب بنا ہے۔ مثلا یہ اوپر ادھر رکھیں علم اجمالی، علم اجمالی مرتکز تھا، اس سے تبادر ہو گیا، اور جب تبادر ہو گیا اس سے آگے علم تفصیلی آگے، اس طرح سلسلہ طولیہ بنا رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب میرا اشکال غور سے سنیے گا، سارے کام چھوڑ کے تین چیزیں آپ اوپر رکھیں۔ علم اجمالی، علم اجمال لفظ کا معنی اجمالی، اس سے تبادر ہوا، تبادر کے بعد علم تفصیلی آ گیا، یہ حال دے رہے ہیں دور کا۔ اب میرا سوال ذہن میں رکھیے گا، اس پوری بات پہ اشکال یہ ہے۔ ایک بچہ ہے کسی بھی لغت میں، اس نے لفظ سنا، والدین سے جانچ، اس کے ذہن میں ایک اجمالی معنی ہر لفظ کا، مثلا یہ فراش ہے، یہ ممبر ہے، یہ میز ہے، یہ قلم ہے، یہ کتاب ہے، وہ سنتے سنتے اجمالی معنی اس کے ذہن میں آ گیا، مرتکز ہو گیا ان الفاظ سے جس بھی لغت میں، یہ بات ٹھیک ہے۔ اور اجمالی ذہن میں معنی مرتکز ہو گیا تو اب جو ہی وہ لفظ سنتا فوراً، جب پانی کا پانی لے آؤ، جب الماء، جو بھی لفظ کا کسی لغت، تو فوراً جو اجمالی معنی اس کے ذہن میں پانی کا ہے وہ اس کو فوراً تبادر ہوگا۔ یہ یہاں تک بات ٹھیک ہے۔ اب اگلا اشکال شیخ نے سار اٹھا کے سنیں گے، جو میرا اشکال ہے وہ یہ ہے، تبادر جب ہوا وہ علم اجمالی سے ہوا، تبادر ہو گیا، تو معنی تفصیلی تبادر سے کیسے نکلا؟ یعنی ایک چیز ہے بلب ہے 100 واٹ کا، مثال دینا، یہ بلب مثال کے طور پر 100 واٹ، اس کے اندر آئی پاور لائٹ کی 100 واٹ، اس سے 1000 واٹ کیسے نکل سکتا ہے؟ جب ایک چیز کے پاس ہے یہ علم اجمالی، تبادر ہمارے پاس جو ذہن میں چیز آئی ہے، تبادر سے وہ معنی اجمالی آیا ہے، لفظ کا معنی بولے تو صحیح، لفظ کا معنی ذہن میں، لفظ سے اسد کا معنی ایک درندہ سا کوئی حیوان سا ہے، اجمالی معنی آ گیا۔ اب جب ہمارے ذہن میں ہے ہی فقط تبادر سے اجمالی معنی، تو اس توجہ آگے ذہن میں کچھ ہے ہی نہیں تفصیلی معنی، تو تبادر سے آگے کیسے نکل آیا تفصیلی معنی؟ میرا سوال واضح ہوا کہ نہیں؟ تفصیلی معنی آئے گا جب وہی بچہ گھر سے نکل کر اسکول جائے گا، مدرسے جائے گا، ڈکشنری اٹھائے گا، استاد اسے بتائے گا کہ انسان کا معنی فقط وہ نہیں جو آپ افراد خارج میں چلتے پھرتے دو ٹانگوں پہ دیکھتے ہیں، یہ انسان کے مصادیق ہے، یہ انسان کا ہے، اس مصداق سے آپ نے انسان کا اجمالی معنی سمجھ لیا۔ انسان کا منطق میں تفصیلی معنی حیوان ہے، جب تک کسی کتاب کو نہیں پڑھے گا، اسکول نہیں جائے گا، مدرسے نہیں جائے گا، استاد نہیں بتائے گا، اہل لغت سے نہیں پوچھے گا تفصیلی معنی، تبادر بے شک سارے معنی کو اس کو تبادر ہے، یہ تفصیلی معنی جب تک جا کے سیکھے گا نہیں، خود ریسرچ یا تحقیق نہیں آئے گا اس کے لیے، 1000 تبادر آپ کو ہوتا ہے۔ میرا اشکال واضح ہوا یا نہیں ہوا؟ شیخنا کسی کو اگر واضح نہیں تو پوچھ سکتا ہے میرا اشکال۔ یعنی اجمالی سے تفصیل کیسے؟ ہاں اجمالی یعنی ایک بالکل تکوینیات میں ہے، اللہ نے مثلا دانے میں ایک اجمالی طاقت ہے کہ وہ پودا باندھ جائے، اور جب وہ زمین میں جائے گا ساری شرطیں پوری ہو جائیں گی، پانی ملے گا، وقت پہ ہوگا، اس سے پودا اور پھل نکل آئے گا۔
وہ اجمال ہے، اس میں تفصیل چھپی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ تکوین میں ہے، میں ایک مثال تقریبی سے نکل، لیکن یہ الفاظ و معنی یہ سیکھنے کی چیز، یہ خود بخود نہیں آتا، یہ تکوینیات نہیں ہیں، یہ اعتباریات ہیں، لہذا یہاں اجمال سے تفصیل نہیں نکلتی جب تک کہ بندہ اس کو یعنی خود تبادر کے ذریعے سے آگے تفصیل نہیں آتی، پھر سیکھنا پڑے گا، پوچھنا پڑے گا، ڈکشنری اٹھانی پڑے گی، اہل لغت کے ماہرین جو لغوی ہیں ان سے، یا استاد سے جو اس علم کا ماہر ہے، اس لفظ کا معنی تفصیلی کیا ہے مجھے بتائیں، یہ کرنا پڑے گا۔ حل ہو گیا۔ مجھے پیغمبر نے ہزار علم سے ہاں، اللہ من الف باب من العلم ففتح لی من کل باب الف الف باب، وہ مولا علی ہے نا، ان کے علم ان کے پاس یہ تو اجمالی ہے، اس سے تفصیلی ہو تفصیلی، وہ مولا کے اندر صلاحیت اللہ نے رکھی ہے، ٹھیک ہے نا، شرح صدر رکھی ہے، عقل اتنی دی ہے، عقل کامل مولا رسول خدا کے پاس ہے، اس کے بعد علی مرتضیٰ کے پاس ہے، وہ عقل اتنی وسیع ہے، وہ ظرف اتنا بڑا ہے، شرح صدر اتنی زیادہ ہے کہ وہ جو ہے نا وہ اس سے آگے علوم کے چشمے نکال سکتے ہیں۔ اجمالی سے تفصیلی کی طرف تو جا سکتے ہیں، تبادر تبادر کے ذریعے سے بھی اجمالی سے تفصیلی کی طرف جا سکتے ہیں۔ کیسے تبادر کے اندر کیسے صلاحیت ہے؟ جو تبادر ایک اجمالی معنی کو ہوا، اس اجمالی معنی سے تفصیلی کی طرف کیسے جائے؟ حل ہو گیا۔ معنی کی طرف تبادر ہوگا تو وہ تفصیل ہو جائے گا، وہ اجمال ہے۔ تبادر جو معنی ہے ارتقاء سے ہوا ہے نا، وہ اجمالی معنی ہے، جو چیز حاصل ہوگی وہ تفصیل نہیں ہو جائے گی؟ نہیں تفصیل نہیں، یعنی جو تبادر ہوا ہے نا وہ اجمالی معنی کا ہوا ہے، یعنی تبادر میں تفصیلی معنی کوئی نہیں ہے۔ تبادر جو ہوا ہے وہ لفظ سے جو معنی کا تبادر ہوا ہے وہ اجمالی معنی کا ہوا ہے، یعنی ذہن میں اب فقط تبادر کے ذریعے اجمالی معنی پہنچا ہے، اس ذہن کے پاس کیا صلاحیت خود بخود آ گئی، بغیر سیکھے، بغیر پوچھے، بغیر ریسرچ کیے، کہ وہ اس نے تفصیلی معنی اس سے بنا دیا خود ہی۔ اسد کی مثال میں آپ سمجھائیں، اسد تو میں نے بتایا، اسد سنتا رہا تو اس کے ذہن میں آیا کہ کوئی حیوان ہے، انسان نہیں ہے، یہ کوئی گوشت کھانے والا جانور ہے اور انسانوں میں نہیں رہتا، کہیں چڑیا گھر میں یا جنگل میں رہتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اتنا اجمالی سا معنی آ گیا۔ لیکن اسد کا معنی حیوان مفترس، جب تک آپ مجھے بتائیں حوزے میں نہیں آئے تھے، منطق میں نہیں پڑھا تھا، آپ کو پتا تھا اسد کا یہ تفصیلی معنی، لیکن شیر کا معنی اجمالی آپ کے ذہن میں بچپن سے جب سے آپ سن رہے ہیں وہ آ رہا ہے، لیکن جب تک آپ نے آپ کے حوزے میں سیکھا نہیں یہ منطق میں، آپ کے ذہن میں یہ معنی آئے۔ شکر ہے ایک بندے کو واضح ہوگی، باقی کس کو واضح نہیں ہوئی؟ سب کو ہو گئی ہے؟ حل نہیں ہے، آسن تو بہت اچھے، میں یہی جاننا چاہتا تھا، آپ پہنچ گئے کہ یہ دور کا حال نہیں ہے، دور کا حال نہیں ہے، اور یہ دور جو ہے یہ وارد ہے، دور کا اشکال وارد ہے، لہذا کوئی اور اس اشکال کا حل نکالیں تبادر کے علاوہ، اس اشکال کا حل کوئی اور نکالا جائے تبادر کے علاوہ۔ آپ سنیے گا اس کا حل، میں نے کل پرسوں 2 دن میں دے دیا تھا۔ حل یہ ہے کہ بچپن سے ہر لغت میں جو بچے اس ماحول سے، والدین سے سیکھتے ہیں، لغت کے اجمالی معنی سیکھتے ہیں، وہ تفصیلی عرب بھی جا کے اسکولوں میں، کالجوں میں، پھر ڈکشنریوں میں اہل لغت کی تفصیلی معنی وہ بھی سیکھتے ہیں، وہ ان کو کوئی نہیں پتہ ہوتا ہے نا، سڑک پہ مثلا گھر میں سارے اجمالی ان کو پتہ ہوتا ہے، تو استعمال جب ہوگا لفظ کا، کوئی بھی اہل لغت کسی لغت کا کرے گا تو وہ فوراً اس کو جو اس نے اپنے ماحول سے، اپنے گھر سے اجمالی معنی سیکھا وہ معنی آ جائے گا، وہی اس کا معنی حقیقی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو جب وہی لفظ اسد کو 2 جگہ استعمال ہو، ایک دفعہ کہا رأیت اسد مثلا بس اتنا کہا، اس کے ذہن میں فوراً اجمالی معنی آ گیا کہ ایک حیوان ہے جو انسان نہیں ہے، جو جنگلوں میں رہتا ہے، انسانوں میں نہیں چیرتا پھاڑتا ہے، یہ وہ اجمالی معنی آ گیا۔ اب جب وہ کہے گا نا، دوسری دفعہ سنے گا وہی بچہ رہے انت اسد، انت صدق اسد، مثال کے طور پہ یرمی والی مثال چھوڑیں، وہ بچے کو کہتے ہیں نا انت شبل، ادھر عرب کہتے ہیں انت اسد، انت بطل، انت اسد، جب وہ کہہ رہے ہیں نا کہ مجھے اسد کہہ رہے ہیں تو بچے کے ذہن میں آئے گا کہ میں وہ تو حیوان نہیں ہوں، اس کا مطلب ہے وہ بڑا جری اور بہادر یہ ہوتا ہے، اس کا مطلب میرا والد مجھے بڑا ہمت دے رہا ہے، حوصلہ دے رہا ہے، انت اسد، ٹھیک ہے۔ یا مثال کے طور پہ اور بھی مثلا بعض مجاہدین کو کہتے ہیں انت بطل، انت اسد، انت اچی، وقضا اسد اللہ الغالب، مولا علی کو کہا گیا۔ تو یہ جو مقصد کہنے کا ہے کہ وہ خود جب ایک شخص کو کہا جا رہا ہے نا اسد، تو اب اس کے ذہن میں آ گیا کہ یہ وہ معنی نہیں ہے جو حیوان والا ہے،
یہ دوسرے کسی معنی شجاع والے میں دوسرا کرینہ اس کے پاس آ گیا کہ بندے کے لیے استعمال ہے، وہ تو حیوان ہے، تو یہ کرینہ اس کے پاس حالیہ آ گیا یا خود جو ہے نا اس شخص سے خطاب، تو کرینے سے پتہ چلا کہ یہ معنی، یعنی مختصر یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب استعمال بدون کرینہ ہوگا اور اس کو پتہ ہوگا اس سے استعمال کا بھی اس سے استعمال کا، بدون کرینہ فوراً معنی حقیقی ذہن میں جو اجمالی اس کے ذہن میں لے آئے گا، اور جب کرینہ آ جائے گا تو وہ معنی اس کو مجازی لے لے گا، وہی اجمالی وہ بھی اس طرح سے تو ہر دو طرف اجمالی ہے، دونوں اجمالی ہیں، مجازی بھی اجمالی ہے مجازی بھی اجمالی ہے اور وہ بھی اجمالی ہے۔ فرق یہ ہے کہ بدون کرینہ معنی حقیقی اجمالی ہے اور بمال کرینہ مجازی اجمالی ہے۔ جب ہم علائم حقیقت اور مجاز پڑھ رہے ہیں نہ کہ علائم مجاز و مجاز پڑھ رہے ہیں، نہیں دونوں پڑھ رہے ہیں، علائم حقیقت و مجاز۔ حقیقت کی علامت تواتر میں نہیں قرار دے رہا، حقیقت کی علامت استعمال بدون کرینہ اور مجاز کی علامت استعمال مال کرینہ، تو یہ وہ علامت ہے کہ اب یہاں پہ حقیقی معنی کے یعنی معرفت کے لیے استعمال بدون کرینے پہ موقوف ہے، حقیقی معنی کی معرفت، اب غور کیجیے گا، حقیقی معنی کی معرفت استعمال بدون کرینہ پہ موقوف ہے، ٹھیک ہے، اور حقیقی معنی جو ہے وہ استعمال کے اوپر موقوف نہیں ہے، استعمال بدون کرینہ کے اوپر موقوف نہیں ہے، کیونکہ حقیقی معنی جو لغت میں وضع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، وہ حقیقی معنی جو ہے آپ کو وہ لغت میں مل جائے گا، اہل لغت جو جنہوں نے وضع کیے ہیں ان کے الفاظ عبارات میں مل جائے گا، ٹھیک ہے، وہ چاہے اس کو استعمال کرے یا نہ کرے، وہ اس کا جس معنی کے لیے وہ لفظ وضع ہو گیا ہے وہ اس کا معنی ہے، وہ استعمال پہ موقوف نہیں ہے۔ مثلا مثال کے طور پہ کوئی بھی قاموس اٹھا لیں، فیروز آبادی، قاموس المحیط، جو بھی اٹھا لیں، قاموس العرب، جو بھی اٹھائیں، ان قوامیس میں وہ لفظ جس معنی میں استعمال ہوئے ہیں اور جس معنی میں وضع ہوئے ہیں وہ لکھ دیے گئے ہیں۔ اب وہ لکھے ہوئے الفاظ جو وضع ہو چکے ہیں اب وہ کوئی استعمال کرے یا نہ کرے وہ ان کے معنی حقیقی ہیں۔ اور کیجیے گا کوئی ان الفاظ کو، عرب کے کتنے عرب کے الفاظ ہیں، استعمال کوئی کرے یا نہ کرے وہ ان کے جس معنی کے لیے وضع ہوئے وہ معنی حقیقی ہیں، لیکن اس کو پتہ تب چلے گا سامع کو کہ جب وہ بغیر کرینہ کے استعمال کرے گا اس لفظ کو تو وہ معنی حقیقی ہو جائے گا۔ یعنی اصل آپ کا جو فوکس ہے وہ استعمال والے نظریے پہ ہاں، استعمال والے نظریے سے نہ تبادل کی احتیاط رہتی ہاں، نہ، ہے، صحت کی نہ یہ کس لیے سلامت کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ یہ مسئلہ ویسے نکل جاتا ہے۔ ہاں یہ مسئلہ ہے، پورا یہ علامتیں جو ہے نا ان پہ اشکال ہے۔ صحیح میں اعتماد کی گنجائش پھر بھی رہتی ہے، جی بغیر کرینے کے جب متکلم استعمال کرے گا تب مجاز کا تو اعتماد ہے، بغیر کرینہ کے جب استعمال مجاز کا کیسے احتمال ہے؟ مثلا میں کہتا ہوں احتمال ہے نا جب احتمال ہے، اصل عدم الکرینہ، پھر اصل کو جاری کرنا اصل قانون ہے ان کا، جب احتمال ہو اصل عدم الکرینہ تو حقیقت پہ عمل کریں گے۔ احسن تو آگے چلی جائے، ھذا اذا کان المراد به التبادر عند المستعلم، یہ ساری دور والی بات، یہ ساری باتیں اس وقت ہیں کہ جب کوئی علم حاصل کرنا چاہتا ہے معنی حقیقی کا تبادر اس کے پاس ہو رہا ہے جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے لفظ کے معنی کا، ٹھیک ہے۔ وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْمُرَادُ بِهِ التَّبَادُرُ عِنْدَ أَهْلِ الْمُحَاوَرَةِ، خود اہل لغت، مثلا ایک بندہ اہل لغت نہیں ہے، اس اہل لغت نے علم حاصل کرنا ہے لفظ کے معنی کا تبادر کے ذریعے سے، اور ایک ہے کہ وہ خود بخود جو گفتگو ہو رہی ہے وہ اہل لغت کے درمیان ہو رہی ہے، ان کے درمیان تبادر ہو رہا ہے۔ اوضح من ان یکفی، وہ کہتے ہیں خود اہل لغت کے پاس جو تبادر ہوتا ہے یہ اور زیادہ بات واضح ہے کہ ان کو وہ تبادر سے معنی حقیقی کا پتہ چل جاتا ہے، لیکن جو بندہ سیکھ رہا ہے جیسے نان عرب عربی کو سیکھتے ہیں تو اس وقت جو تبادر ہوتا ہے اسے معنی مجازی، معنی حقیقی کا، اجمالی معنی کا تبادر ہوتا ہے، وہ تبادر علامت حقیقت ہوتی ہے اس مستعلم کے لیے۔ تو اگر خود ہی وہ اہل لغت ہے تو ان کے پاس تو زیادہ جلدی تیزی سے یہ تبادر ہو جاتا ہے۔ ثم ان هذا فيما لا علم استناد الانسباق الى نفس اللفظ، وہ کہتے ہیں یہ ساری باتیں اس صورت میں ہیں کہ یہ جو انسباق یعنی ذہن گیا معنی کی طرف، یہ انسباق جو ہے اس کی استناد یعنی نسبت لفظ کی طرف جب ہو، جب اس بات کا ہمیں علم ہو کہ یہ ہمیں کسی قرینے کے ذریعے سے، ہمارے غور کیجیے گا، کسی قرینے کے ذریعے سے ہمارے ذہن میں یہ لفظ معنی نہیں آیا
بلکہ لفظ سے یوں ہی سنا فوراً ذہن معنی کی طرف چلا گیا، تو پھر یہ تواتر علامت حقیقت بنے گی، یعنی اصالت عدم قرینہ والی بات کی طرف جا رہا ہے۔ اما فیما اذا احتمل استناد الی القرینہ، کہ وہ استناد و انسباق المعنی الی نفس، انسباق و ذہن الی المعنی الی نفس لفظ، اگر ہمیں یہ احتمال ہو کہ یہ جو معنی کی طرف ذہن گیا ہے لفظ سے، یہ انسباق ہوا ہے قرینے سے ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اور فقط یہ احتمال ہے، یعنی احتمال، یہاں انہوں نے احتمال نہیں کہنا تھا، اما اذا فیما احتمل علم اسناد الی القرینہ، بہت احتمال غلط ہے، کیونکہ جب علم ہو کہ یہ کتب تو بیدیہ، یہاں جو ہے نا کتابت قرینہ ہے کہ وہ انگلیوں سے ہوتی ہے، مراد آیات سے انگلیاں ہیں، یہ جب ہمیں علم ہو جائے کہ اس قرینے کتابت والے سے ہمیں مراد متکلم کا پتہ چلا ہے، فلا تجدی اصالت عدم القرینہ، تو اس وقت اصالت عدم القرینہ جاری نہیں کریں گے، ضرورت ہی نہیں ہے اس کی، ٹھیک ہے، اصالت عدم القرینہ جاری کریں گے کہ جب قرینے کے بغیر معنی ہم نے حقیقی لیا، لیکن احتمال ہے جو آپ کہہ رہے ہیں مجازی کا، اس وقت اصالت عدم قرینہ جاری کر کے معنی حقیقی ہی لیں گے۔ لیکن یہاں اگر ہمیں علم ہو جائے کہ قرینے کے بغیر اس بندے نے معنی جو ہے نا لفظ سے ہمیں سمجھا دیا اپنے مراد، پھر اصالت عدم قرینہ جاری نہیں کریں گے۔ فی احراز کون الاستناد الیہ لا الہ الیہا، الیہ کی پہلی ضمیر استناد التبادر الی اللفظ، ٹھیک ہے، الیہ لا الی القرینہ، یعنی الیہا کی ضمیر قرینہ کی طرف جا رہی ہے۔ اصالت عدم القرینہ فی احراز کون الاستناد، استناد کو معنی نسبت ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے مسند مسند الیہ ہوتا ہے، کہ یہ جو لفظ سے معنی سے ہمارا ذہن لفظ کی طرف گیا، معنی کا اسناد ہم نے لفظ کی طرف کیا، ٹھیک ہے، تو بغیر قرینہ کے، ٹھیک ہے نا، پھر عبارت کو دیکھیں، فلا تجدی فائدہ نہیں دے گا، اصالت عدم قرینہ یہ جاری نہیں کریں گے، فی احراز اس بات کی، یعنی احراز کرنے میں، اس بات کے حاصل کرنے میں، یقین کرنے میں، کون الاستناد، استناد المعنی الی اللفظ، الیہ، الیہ کی ضمیر جو ہے نا وہ جا رہی ہے استناد التبادر الی اللفظ، لفظ کی طرف، کہ یہ جو ہمیں تبادر ہوا ہے وہ لفظ سے معنی کا تبادر ہوا ہے، لا الی القرینہ، قرینہ سے ہمیں یہ تبادر نہیں ہوا معنی کا، اس یعنی اصالت عدم القرینہ کی، اصالت قانون کو جاری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہمیں قرینے سے متکلم کی مراد کا پتہ چل گیا ہے تو پھر اس کو جاری کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم جب اصالت عدم قرینہ جاری کرتے ہیں تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں قرینہ کے ذریعے ہم نے معنی نہیں سمجھا، لفظ سے تبادر ہوا ہے معنی کا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو بات کر رہے ہیں آخری بات یہ اس حوالے سے کر رہے ہیں کہ بھائی جب مراد واضح ہو گئی تو پھر اصالت عدم قرینہ جاری نہیں کرنا۔ اصالت عدم قرینہ کب جاری کرتے ہیں کہ جب لفظ سے جو ہے نا معنی کی بجائے قرینہ سے ہمیں احتمال ہو کہ معنی یہ سمجھ رہا ہے تو پھر اصالت عدم قرینہ جاری ہوگی، لیکن اگر لفظ سے ہمیں مراد متکلم کا پتہ چل گیا اب اصالت عدم قرینہ کا موضوع ہی ختم ہو گیا، احتمال ہی کوئی نہیں، مراد واضح ہو چکی ہے، احتمال ہی کوئی نہیں۔ یہ آخری عبارت اگر کسی پہ واضح نہیں ہوئی تو پھر میں اس کو 3-4 دفعہ پہلے بھی پڑھ چکا ہوں، پھر اس کو سمجھاتا ہوں، کسی کو اگر نہیں کوئی بات واضح ہوئی۔ وہ چیزیں مباحثے میں بھی ہوتی ہیں نا، مطالعے میں بھی ہوتی ہیں۔ جی اب اس کے بعد آخری جملے یہ سن لیں، یہ آخری سطح ہے، کما قیلا لعدم دلیل، یہی ہے نا عبارت کما، ہاں جی ہاں، کما قیلا، یہ قائل ہے محقق قمی رضوان اللہ علیہ صاحب قوانین، یہ کہتے ہیں کما قیلا لعدم دلیل علی اعتبار، انہوں نے یہ کہا ہے کہ عدم یعنی یہ اصالت عدم القرینہ جو ہے نا اس کے اعتبار پہ دلیل ہی کوئی نہیں ہے، جب فی احراز المراد، جب متکلم کی مراد واضح ہو گئی ہے قرینہ سے تو پھر ہم اصالت عدم قرینہ جاری کریں، اس پہ کوئی دلیل نہیں، یعنی نہ ہمیں عرف سے ملتی ہے، نہ عقلاء سے ملتی ہے، نہ شریعت سے کوئی ایسی دلیل ملتی ہے، کوئی دلیل نہیں کہ پھر بھی اصالت عدم قرینہ آپ نے جاری کرنا ہے، قرینہ سے متکلم کی مراد بالکل واضح ہوگی، پھر بھی آپ اس پہ اس اصالت عدم قرینہ والے قانون کو جاری کرنے کی اس مقام پہ دلیل ہی کوئی نہیں، یہ قمی صاحب کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہتے ہیں لل استناد،
وہ آگے جملہ ہے لال استناد، یعنی جب استناد نسبت والا ذہن معنی میں یعنی ذہن جو ہے نا لفظ سے معنی کی طرف، جو لفظ سے معنی کی طرف استناد ہوا ہے، یعنی معنی کی آپ نے نسبت دی ہے لفظ کی طرف تبادر کی وجہ سے، جو ہی تبادر ہو آپ نے سمجھا یہی معنی ہے لفظ کا، تو یہ اس میں اصالت عدم قرینہ جاری کرنی پڑے گی۔ خود لفظ سے جب آپ کو معنی تبادر ہوا، اس میں اصالت عدم احتمال ہے کہ ممکن ہے یہاں کو قرینہ ہو معنی اس کو سمجھنے میں، تو اصالت عدم قرینہ جاری کرنی پڑے گی۔ یہاں جب مراد متکلم کسی قرینہ سے واضح ہو گئی، یعنی مجازی معنی واضح ہو گیا قرینہ سے، اب اصالت عدم قرینہ جاری کرنا فضول ہے، اس کو موضوع ہی نہیں۔ یہ جو ہے آخر میں یہ کہنا چاہتے ہیں، یہ آخری بات کسی کو اگر واضح نہیں ہوئی تو بتا دے، پھر بیان کر۔ قرینہ کیوں لیتے ہیں؟ جیسے ہی متکلم یعنی لفظ سے اس کا ذہن تبادر کرتا ہے اس کی طرف، رسالت عدم قرینہ کیوں ہے؟ رحم اللہ والدہ، اچھا سوال کیا، کیونکہ معنی کا تبادر تو ہو گیا معنی حقیقی کا، پھر بھی احتمال تھوڑا سا رہتا ہے، ممکن ہے متکلم کا کوئی قرینہ نہ ہو یہاں اس معنی دینے میں، حالیہ مقالیہ لفظیہ متصلہ۔ قرینہ کے لیے تو کوئی علامات ہے نا، قرینہ وہ کہہ رہا ہوں نا کہ احتمال ایک ہوتا ہے نا، یقینی بات قرینہ ہو تو پھر تو بات ختم ہو گئی، اعتماد باقی رہتا ہے۔ پھر جب یقینی قرینہ ہو تو پھر تو بات اصالت عدم قرینہ نہیں لائیں گے، لیکن احتمال تھوڑا بہت رہتا ہے ذہن میں کہ ممکن ہے کوئی قرینہ نہ ہو اس معنی پہ اس کا متکلم، تو اس وقت ایک قانون یعنی لوگوں نے قانون اصالت عدم یہ قانون لائیں گے اور قرینے والا احتمال دور کر کے وہ اب وہی معنی لیں گے، قرینہ کوئی نہیں ہے، بس یوں کہیں۔ دو علامتیں ہیں، ایک تبادر ہو گیا، ایک اصالت عدم قرینہ معنی حقیقی کو ثابت کرنے کے۔ یہ آپ نے بڑی اچھی تحریر کی کہ جناب معنی حقیقی تک پہنچنے کے لیے، اطمینان تک پہنچنے کے لیے ایک تو تبادر ضروری ہے، دوسرا آپ اصالت عدم قرینہ بھی جاری کریں تاکہ آپ کو معنی حقیقی کا اطمینان ہو جائے کہ بھائی یہی معنی حقیقی ہے، قرینے پہ اعتماد نہیں کیا گیا یہ معنی لینے کا، اگر قرینے پہ ہوتا تو وہ معنی مجازی ہو جاتا، تو لہٰذا یہ بات بھی آپ کی زبردست ہے، ٹھیک ہے، اصالت عدم قرینہ جاری ہوگی، لیکن یہ اصل پہ اتنا فوکس کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ اغلب معانی جو ہیں وہ حقیقیہ ہیں، اغلب استعمالات حقیقیہ ہیں، تو جب حقیقیہ ہیں تو اصالت عدم قرینہ کی وہاں جا کے تھوڑا زور دینا پڑتا ہے کہ جب تھوڑا سا شک پڑ جائے، تھوڑا احتمال کبھی ہو جائے کہ یہاں قرینہ تو نہیں ہے، وہاں پھر اصالت عدم قرینہ لیں، اغلب استعمال جب ہیں ہی حقیقی تو پھر یہ اس پہ اتنا بھی فوکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی کوئی اور سوال اگر کسی کا ہے تو ٹھیک ہے، تو خلاصہ اس پوری بات کا آپ کے ذہن میں ابھی تک آ جانا چاہیے اور ہو گیا ہوگا، اور یہ پوری عبارت جو ہے الحمدللہ رب العالمین۔